اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان 25th سورہ آف دا قرآن۔ فرقان کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا فرقان ہے، اور فرقان قرآن کے ایک ناموں میں سے بھی ہے۔ فرقان مکی صورت ہے، یہاں سے 4th مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ کا آغاز ہے، جس میں 8 مکی صورتیں آئیں گی اور 1 مدنی صورت آئے گی، سورہ احزاب۔ تو جو یہ گروپ کا ڈویژن ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کے 7 مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں، جس میں فرسٹ گروپ میں مکی صورتیں نئی کے برابر، کیونکہ ایک سورہ فاتحہ ہے، باقی 6 جو ڈیوائڈ کیے گئے، اس میں پہلے کے 2 گروپ، سیکنڈ 2 گروپ، تھرڈ 2 گروپ۔ پہلے 2 گروپ ہم نے پڑھ لیے، مطلب 3 مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس پڑھ لیے۔ پہلے میں تھا 1:4، سیکنڈ میں تھا 2:2، تھرڈ میں تھا 14:1۔ اب یہ 4th چل رہا ہے، جس میں 8:1 آئے گا۔ اب یہ درمیانہ دور ہمارا شروع ہوا ہے مکی صورتوں کا، جس میں مکی زندگی کے بیچ کے حالات کے بارے میں اس میں بیان کیے جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ تو فرسٹ 2 گروپس میں، یعنی 2:2 اینڈ 14:1 میں مکی دور کے آخری جو دور ہے، اس کا ذکر اس میں آئے گا۔ مکی دور کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، 4 4 4، تو فرسٹ 4، سیکنڈ 4، تھرڈ 4۔ تو قرآن کے فرسٹ 2 گروپ یہ لاسٹ حالات سے بیان کریں گے، لاسٹ ٹائم کا۔ اب یہ جو سیکنڈ گروپ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے درمیانہ، اور لاسٹ کے جو 2 گروپ آئیں گے وہ شروع کے دور سے۔ اگر ہمیں مکی زندگی پتہ ہو تو مکی زندگی میں شروع کے 4 دور میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آپ پہ نازل ہوئی، آپ نے جب کہنا شروع کیا لوگوں کو، تو شروع 2 سال آپ نے چھپ کے دعوت پھیلائی، پھر علانیہ دعوت کی، علانیہ دعوت کا آغاز ہے 4 سال۔ سیکنڈ میں جب دعوت اب پھیلنے لگی تو لوگوں کا ستانا شروع ہوا تھا، لین دین کرو، یعنی آپ کو کیا چاہیے، مال چاہیے، یا پھر آپ کو آسیب ہو گیا، آپ پہ جادو ہو گیا، یا پھر مطلب آپ کو کچھ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا، آپ کو بادشاہ بننا ہے، کیا کرنا ہے، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے تھے، لالچ دینا شروع کیے تھے۔ یہ بیچ کا دور میں لالچ دینا شروع، اور پنشمنٹس کا سٹارٹنگ۔ پھر وہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ پھر آخری دور میں شدت پکڑ گئی، پنشمنٹس، شدت اور سختی، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہ آخری دور کا ہے۔ تو یہاں پہ درمیانہ دور، جہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیے کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، امپاسبل، قیامت کیسے آئے گی۔ اچھا چلو، یہ سارے کھنڈرات ہم دیکھ رہے، سب کھنڈرات وغیرہ دیکھ رہے، لیکن وہ بھی مر گئے نا، تو ہم بھی مر جائیں گے۔ دوبارہ اٹھنا کوئی معنی نہیں ہے، میننگ لیس ہے۔ دوبارہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اعتراضات، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں اعتراضات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتراضات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراضات، آپ کو ہی کیوں بنائے۔ اچھا، آپ کو بنائے تو بھی آپ، کوئی فرشتہ ہوتا آپ کو ساتھ دینے ہمیشہ، کوئی ہیلپ ہوتا، آپ کو کیوں چنا گیا۔ تو یہ اعتراضات۔ ان صورتوں میں 3 ٹاپکس ہوں گے، ایک ہوگا توحید پر،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ذکر کیا جائے گا، ایک رسالت پر ذکر کیا جائے گا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دلیلیں دی جائیں گی، کیوں ان کو رسول بنایا گیا۔ تیسرا ایمانیات پر ذکر کیا جائے گا، اب جب تم اللہ اور رسول کو مانو تو وہ ایمان لے کے آؤ، تم پریکٹیکلی اس کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو، تو ان باتوں پر یہاں پر بحث کی جائے گی۔ تو 3 بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور ایمانیات۔ تو 3 ٹاپکس اس صورت میں آئیں گے۔ پہلا، ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے اعتراضات کے بارے میں شروع میں ڈسکشن کیا جائے گا سورہ فرقان میں۔ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں سورہ فرقان کو بھی۔ سیکنڈ ٹاپک ہے اس میں، ان میں سے ایک کا جچا تلا جواب دیا جائے گا جو ان کے اعتراضات تھے، یہاں پہ اعتراضات جو کیے جا رہے اس کے جوابات اللہ تعالیٰ دیں گے سیکنڈ پارٹ آف دا سورہ فرقان میں۔ تھرڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی کوالٹیز بتائیں گے جو کامیاب ہے، جو کامیابی کے ڈائریکشن پہ آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہم سمجھیں گے سورہ فرقان کو۔ کیا ہے سورہ فرقان؟ ڈیوائیڈڈ ان 3 پارٹس۔ پہلے ان کفاروں کے جو اعتراضات ہے پورا لمبا ایک ڈسکشن چلے گا، پھر سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دیں گے کہ کیا تمہارے اعتراضات کو کلیئر کر دیں گے۔ تھرڈ میں مومنوں کی کوالٹیز بتائی جائے گی جو کہ کامیاب ہے، جو کامیابی کے ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، ان کوالٹیز کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا۔ تو مکے کے درمیانہ دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور ان حالات کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر سورہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سورہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1، اس میں 6 رکوع ہے اور 77 آیات ہے، مکی صورت ہے۔ تبارک الذی، تبارک بڑی ہی بابرکت، تبارک برکت سے ہیں، با را کاف اس کا روٹ ہے، اور اس کے 2 مصدر آتے ہیں، برکا اور بروک، 2 مصدر یعنی 2 روٹ ورڈز۔ جب 2 روٹ ورڈز ہے تو میننگز بہت زیادہ ہوں گے، 2 الگ الگ ہوں گے۔ تو اگر برکا سے ہے تو اس کے معنی ہیں فراونی، کثرت، زیادتی، ان چیزوں کا تصور کیا جاتا، بہت زیادہ برکت یعنی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اولاد میں برکت یعنی بہت زیادہ اولاد ہو، پیسوں میں برکت یعنی بہت زیادہ پیسے ہو۔ تو برکا سے اگر لیں گے تو پھر یہ سارے معنی اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ، بروک میں اگر لیا جائے تو ثبات، باقی رہنا، وہ چیزیں باقی رہنا آپ کے پاس، جو کثرت ہے وہ باقی بھی رہنا، ہمیشہ رہنا، یہ ایک تو ہمیشگی اور ایک کثرت، یہ 2 معنی اس میں پائے جاتے۔ برکہ سے برکت، بروک سے مبارک، مبارکبادی جو دیتے اس میں بھی کیا ہے؟ برکت ہے نا۔ تو 2 چیزیں پائی جاتی اس میں، زیادتی اور قائم، ٹھیک ہے۔ وہ زیادتی بھی 1 ٹائم رہ کے چلے گئے تو بھی فائدہ نہیں ہے نا، وہ زیادتی بھی ہمیشہ رہے آپ کے پاس جب تک آپ ہے۔ تو یہ 2 معنی اس میں پائے جاتے ہیں، مبارک، مبروک اسی سے نکلا ہے، بارک اللہ۔ اور یہ لوگ اس میں کہا کرتے تھے عرب کے لوگ کہ کوئی جیسے بلندی پہ چڑھتا تو تبارکت النخلا، کوئی اوپر چڑھتا تو کہتا تھا کہ میں تم سے بلند ہو گیا، یعنی اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھنا بھی اس سے مراد ہے، دوام بھی مراد ہے اور کثرت بھی مراد ہے، یہ 3 معنی اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ، تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات جس نے، اب اس میننگ سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بہت برکتوں والی ہے، یعنی دوام ہے اس میں، قائم رہنا ہے، کثرت یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، آپ کی ہر کوالٹی زیادہ ہے، رحم زیادہ، اور آپ کا علم بھی سب سے زیادہ، ہمیشہ قائم رہنے والے، جب سے دنیا شروع اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تبھی بھی اللہ تعالیٰ رہیں گے۔ تو یہ سب معنی، اور بلند بھی آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، پورا دنیا میں سب سے اوپر جو 7واں آسمان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ
عرش پر مستوی ہے. تو یعنی سب سے بلند جگہ اللہ تعالیٰ ہے. تو ان تمام معنوں سے الذی وہ ذات جس نے نزلہ نازل کیا فرقان وہی وہ ذات ہے بڑی بابرکت والی ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا. نزلہ ینزلو تنزیل سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. نزلہ کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. پچھلے ساری کتابیں ایٹ اے ٹائم نازل ہوئی تھی، ایک دم ایسے اٹھائے اور دے دیے، تختیاں ساری اٹھائے اور دے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو پورا ایک دے دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع اور محل کے حساب سے جس سچویشن میں جو ہدایت دینی تھی وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ایسے. تو نزلہ کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. فرقان کو علی عبدہ علی پر عبد بندے ہی اس کے یعنی اپنے بندے پر. یہ عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب قرآن میں 3 جگہ کیا گیا. ایک سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر یہاں پر سورہ فرقان میں. عبد کیا ہے؟ یہ ایک عزت والی بات، میرا محبوب، میرا بندہ. ہاں، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر سورہ مومنون میں اپنے بندوں کا ذکر کریں گے تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے کر کے اللہ تعالیٰ مخاطب کریں گے. تو جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبد کر کے مخاطب کرتے تو اس میں محبت کا زیادہ پہلو نمایاں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اس فرقان کو نازل کیا. للعالمین نذیرا، للعالمین لی کے لیے، عالمین جہاں والوں کے لیے. عالم میں تمام آ گئے، 7 skies 7 earth اور جتنی بھی اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں سب نا، جس سے ہمیں پتہ بعض مثالیں بھی ملتی نا سیرت سے کہ کئی جانور آ کے آپ کو شکایت کرتے تھے، پرندے شکایت کیا کرتے تھے، یعنی بہت ساری چیزیں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے، جہاں والوں کے لیے نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، کس پر؟ اپنے بندے پر، تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی آئے کس کے لیے؟ نذیر و بشیر بنا کر. دوسری جگہ بتایا جاتا ہے کہ نذیر و بشیر بنا کر آپ کو بھیجا گیا. نذیر کیا ہے؟ ڈرانا. کس چیز سے؟ جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرانا. اور کیا کب ڈرانا؟ اگر تم وہ بات ان کی نہیں سنو گے تو پھر ڈر جاؤ اس جہنم سے، یہ بتانا وہاں پر مقصد ہے. الذی وہ ذات، الذی کیا ہے؟ الذی وہ ذات جس نے، لہو اسی کے لیے، ل کے لیے، ہو اسی کے، ملک السماوات والارض ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی. السماوات السماع کا پلورل ہے، تو قرآن میں آسمان کے پلورل آیا ہے، اس سے پروف ہے کہ 7 آسمانیں ہیں. زمین کا قرآن میں کہیں پہ بھی پلورل نہیں آیا. تو زمین کا حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بالش زمین کسی کی ہڑپے گا تو اس کے گلے میں 7 بالش زمین کا توق اس کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ زمین بھی 7 ہے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بادشاہ ہے زمینوں کا اور آسمان کا، آسمانوں کا اور زمین کا. ولم یتخذ، و اور لم یتخذ نہیں اس نے بنا، لم نہیں، یتخذ بنائی اس نے، ولدن کوئی اولاد، کوئی لڑکا. اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، شریک کوئی شریک، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. فی الملک بادشاہی میں، یعنی پوری کائنات بنانے میں اللہ تعالیٰ کے کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ اس نے اکیلے نے سارا کچھ بنا دیا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور وَخَلَقَ اور اس نے پیدا کیا، كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ ہر شے چیز، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، فَقَدَّرَ پس قدرہ
مقدار اس نے کس کو کتنا بنانا ہے، کس کو کیسے بنانا ہے، کس کی آنکھ کتنی رکھنا ہے، اور پہاڑ کتنا سائز بنانا ہے، انسان کو کتنا سائز بنانا ہے، پیڑ پودے کتنے ہونے چاہیے، پانی کتنا ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کی مقدار اس نے، تقدیر اسی کو کہتے ہیں مقدار. ہاں، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ کیا، اس کا تقدیرہ اندازہ کرنا. بیسیکلی اس آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ذات کون سی ہے. وہ ذات وہ ہے جس نے زمینوں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے بیزار ہے، اولاد سے دور ہے، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، کوئی اس کا ساتھ بھی نہیں ہے کہ بادشاہت کائنات بنانے میں، فی الملک بادشاہی میں. وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، ایک مقدار میں، کسی چیز کی مقدار یا کسی چیز کا اندازہ لگانا. اس وجہ سے جیسے ہم ہیں اس میں سیٹسفائی رہنا ہے. کسی دوسرے کو دیکھ کے ہم اگر اپنے آپ کو جج کرنے لگیں تو پھر وہ کسی اور کے جیسے ہم نہیں بن سکتے. تو یعنی اپنے آپ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، جیسے فرض سپوز آتا ہے کہ دنیا میں پانی کی جو مقدار، پانی جتنا ہے اتنا ہے. اب وہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے سٹور کیا ہوا ہے. کہاں پر سٹور کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، برف ہے، برف کے علاقے جہاں پر بھی ہے وہاں پر وہ سب پانی ہے نا، بعد میں سلولی کر کے پھر وہ پانی بن کے آتا ہے. تو اگر وہ سارے پہاڑ پانی بن جاتے تو دنیا میں پانی پانی ہوتا. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سالڈ کے کنڈیشن میں سٹور کیا. اگر لیکوڈ ہوتا تو پوری دنیا بہہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جس کی جو مقدار ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. تو اس نے ہر چیز کو مقدار کے مطابق اندازہ لگا کر پیدا کیا. تو ان دو آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہلے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا ہے اس کی تعریف کی ہے، اس کلام کے بارے میں بتایا گیا کس نے اس کو نازل کیا. دوسرا اپنے جس پر وہ کتاب نازل کی گئی ان کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 136 میں بتایا گیا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی. تو ان پہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، وہی کتاب ہے جو پہلے کے پیغمبروں پر نازل کی گئی تھی. جو یہ لوگ اعتراضات کر رہے تھے نا، سورہ فرقان آیت نمبر 32 اور 33 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا. ٹھیک ہے، نزلہ کر کے پھر اس کا جواب. اسی طرح آہستہ آہستہ اس کے لیے کہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اسی واسطے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا ہے. اور وہ کافر لوگ جب آپ کے پاس کوئی مثال لاتے ہیں تو ہم آپ کے پاس ٹھیک اور بہتر توجہ و بیان بھیج دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کو فرقان کے نام سے موسوم کیا گیا. جو اعتراضات ہوتے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ فوراً نازل فرما دیا کرتے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. واتخذوا، اور بنا لیا ہے، واتخذوا ان سب نے بنا لیا، یہ جمع کا صیغہ ہے. کس نے بنا لیا؟ مشرکین نے. من دونہ، من سے، دون سوائے، ہی اس کے، یہاں پہ ہی سے مراد تبارک الذی بابرکت ذات اللہ تعالیٰ. من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، آلہہ الہ کا پلورل ہے، معبود، یعنی ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے. لا یخلقون، نہیں، خلقہ پیدا کرنا، یخلقون وہ پیدا کرتے، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، کون؟ آلہہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے. وہم یخلقون، اور ہم وہ خود ہی، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں.
یہاں پر مجھول ہے، پہلے معروف پھر مجھول. یخلقون پیدا، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون اور نہیں اختیار رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا. وہ معبود جن کو انہوں نے معبود بنا کے رکھے ہیں وہ نہ فائدے کے قابل ہے خود اپنے آپ کے لیے اور نہ ہی نقصان کے قابل ہے. ولا یملکون موتن اور نہیں وہ اختیار رکھتے. یملکون روٹ ورڈ کیا ہے؟ ملک فرشتے کو کہتے، ملک بادشاہ کو کہتے. یہ ملک سے ہے، میم لام کاف، ملکہ یملکو ملکیت، ٹھیک ہے، بادشاہت، ہاں پوزیشن. تو ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتن موت کا، ولا حیاتن اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں. تو یہ یہاں پر مشرکین کی جو بتوں کی بات ہے ان بتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا. یہ آیت ہائی لائٹ کرو. کسی مشرک یا شرک کو دلیل دینا ہے تو ان کو یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں وہاں پر. سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں بتایا گیا ما خلقکم ولا یبعثکم الا کنفس واحدہ، اور تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا. اس کے جواب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. جیسے تمہیں ایک بار پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا بہت ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان معبودوں کے بس میں نہیں ہے، نہ پیدا کرنا ہے، نہ موت دینا ہے، نہ دوبارہ جی اٹھانا ہے. سورہ قمر آیت نمبر 50 میں وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک لمحہ کا ہی ہوتا ہے. کن، اللہ تعالیٰ نے اگر کہا کن تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بھی کوششیں کریں کچھ بنا نہیں سکتے. بعض جگہ قرآن میں آتا ہے کہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے. مچھر تو دور کی بات، مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اگر ان کے پاس سے کوئی چیز مکھی چھین کے لے جاتی تو یہ واپس نہیں لا سکتے. سورہ یاسین نہیں اڑا سکتے. ہاں سورہ یاسین آیت 53 میں ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ ہوگی پھر وہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا ہے کہ حکم دیں گے تو سب اٹھ کر دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر دوسری صورتوں میں، یہاں پر ان کی بے بسی کا ذکر یہاں اس آیت میں، ٹھیک ہے. پھر آیت کا ترجمہ دیکھیے وَاتَّخَذُوا اور بنا لیا ہے مشرکوں نے من دونہ اس کے سوا آلہہ معبود لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے شیئن کچھ بھی وہم حالانکہ وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں ولا یملکون اور نہیں اختیار رکھتے، نہیں مالک ہے وہ لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے ضررن کسی نقصان کا، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے اپنے آپ کو، ولا نفع اور نہ کسی نفع پہنچا سکتے، ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتن موت کا، ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی کا، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھائے جانے کا. وقال الذین اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا ان ھذا نہیں ہے، ھذا یہ کیا ہے قرآن، الا مگر اف جھوٹ، ٹھیک ہے، یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کس نے کہا؟ کافر لوگوں نے. افترا اس رسول نے اسے گھڑا ہے، وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی ہے، علیہ اس پر قومن کچھ اور لوگوں نے، فقد پس تحقیق جاؤ ظلم و زورا وہ لائے ظلم اور جھوٹ. یہ اس آیت کا ذکر آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ نحل آیت نمبر 103 میں. ابو فقیہ یسار یا پھر عداس یہ نام کے بعد شخص تھے،
جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سکھا کر جاتے ہیں. تو وہاں پر ذکر کیا گیا سورہ نحل میں کہ ان کو وہ عجمی ہے، عربی نہیں ہے. عجمی کس کو کہتے تھے یہ لوگ؟ جو ان پڑھ ہوتا تھا، ہاں، جس کو عربی نہیں آتی، جس کو فصاحت بلاغت نہیں آتی، تو وہ تو برابر عربی بات ہی نہیں کر سکتا. تم دیکھتے نہیں کہ قرآن کتنی فصیح اور بلیغ عربی میں نازل کیا گیا. تو یہ پھر وہ اسی آیت کو یہاں پر ریپیٹ کیا گیا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہی. اس میں نعوذ باللہ، یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے، افطرا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے کہ وہ گھڑتے ہیں. وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کی ہے، علیہ، اس پر، قوم آخرین، دوسرے کچھ لوگوں نے، بعض لوگ آئے اور ان کی مدد کر کے جا رہے. فقد، پس تحقیق، جاؤ، وہ آئے، ظلم کے ساتھ، وزورا، اور جھوٹ گڑھ کر. ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کے بارے میں کبھی بھی ویسے نہیں کہتے. ایک مسلمان تو یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، کافر کہتے ہیں آج بھی. تو یہ دلیل ہے کہ جھوٹ کچھ اس میں نہیں ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، اساطیر قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اولین پہلے لوگوں کے. اس میں تو صرف کیا ہے، آپ بار بار اٹھا کے دیکھو تو اس میں بار بار قصے ہی آتے پہلے لوگوں کے، اور کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے احکام دیے قرآن میں، جو کرنے کے کام وہ دیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بیچ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا جو یہ ڈونٹس کو نہیں مانے اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. بار بار ان کا ذکر کر کے، نہیں، ان کے جیسے مت ہو جاؤ، ان کے جیسے مت ہو جاؤ. کیونکہ انسان کے فطرت میں ریمائنڈر چاہیے، بار بار ریمائنڈر آنا چاہیے. جب ہمیں بار بار ریمائنڈر آتے جاتا تو پھر ہم تھوڑا اٹینشن میں آ جاتے، ہوش میں آتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر، یہ وہ تو 23 ایئرز میں نازل ہوا. ہم تو 1 سال یا کچھ دن میں پڑھ لیتے تو بھی یاد نہیں رہتا، وہ تو 23 ایئرز میں. تو جب جب موقع آ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کرتے جا رہے موقع محل کے حساب. اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے. اکتتبھا، اس نے اس کو لکھ لیا ہے. فہی، چنانچہ وہی تملا، لکھوائی جاتی ہے، علیہ، اس پر، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام کو. تو یہاں پر ان کے اعتراضات، ان کے الزامات کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس نے ان کو لکھ لیا ہے، چنانچہ وہی لکھوائی جاتی ہے اس کو صبح اور شام، وہ لکھوا کر جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے اور کذب کی وجہ سے، جھوٹ. ورنہ وہ لوگ جانتے تھے 100% کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ پورا صحیح ہے. کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کس نام سے یاد کرتے تھے؟ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے نا. تو ان کو 100% پتہ تھا، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ کہ اگر ہم ان کی مانیں گے تو پھر ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. ضد اور انا اور تکبر کے بنا پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. سورہ فرقان ہی کی آیت نمبر 9 میں پھر ذکر آئے گا، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ لوگ کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے آپ کے بارے میں، وہ گمراہ ہو گیا، لہٰذا وہ راہ راست نہیں پا سکتے.